تو اللہ نے کہا فقصص القصص لعلہم یتفکرون. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کو ساتھ تو قصہ سنا تاکہ یہ غور کریں. اب دیکھ لیں ایک آدمی ہے کہ پورے علاقے میں اس کی عزت. یہ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان قصہ بیان. سارے علاقے میں عزت, سارے لوگ عزت کرتے ہیں. کوئی دم کروا رہا ہے, کوئی دعا کروا رہا ہے. عزت کے سارے علاقے کو پتا ہے کہ اس علاقے میں یہ بندہ اللہ کا قریبی ہے, اللہ کو جیسے کہتا ہے اللہ ویسے کرتا ہے. اور اللہ کے ساتھ بھی ایسی بنی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ایک رات ازمائش آ گئی, خوبصورت عورت کمرے میں آ گئی. اس نے کہا میں کافی دنوں میں وہ نماز سے فارغ ہوئے, پوچھا کہ اللہ کی بندی تم اس ٹائم کدھر رہا؟ اس نے کہا میں گناہ کرنا چاہتی ہوں, کافی دیر میں میں آپ کے بارے میں سوچ بچا. اللہ کی بندی آپ کیا کہتی ہے؟ فکر نہ کرو, سارے سوئے ہوئے, گلیاں سنسان ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی آنے والا نہیں. اس نے حیرانگی سے کہا اللہ کی بندی یہ کیا تم کہہ رہے؟ سارے سوئے ہوئے ہیں, ایک ذات ایسی ہے جس کو نیند آنا تو اونگ بھی نہیں آتی. دیکھ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد رکھو. اللہ کہتا ہے میں تجھے یاد رکھوں. اب وہ غصہ کر گئی. اس نے کہا یہ کیا بات ہے, اگر میں نے یہ پیشکش دی تو یہ تو آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا, وگرنہ یہ جو سارے علاقے میں تیری عزت ہے نا وہ نیلام ہو جائے گی. ہم عورتوں کو بڑے ڈھنگ آتے ہیں رشتے نیلام کرنے کی, تم کیا چیز ہو؟ انہوں نے کہا اچھا بھائی, جو اللہ مجھے عزت دینا جانتا ہے وہ میری عزت کو بچانا بھی ہے, سنبھالنا بھی ہے. اس نے وہی کیا جو اس نے کرنا تھا. اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو گاؤں والوں نے اکٹھے ہو کے پوچھا کہ بغیر شادی کے بچہ کیسے؟ اس نے کہا یہ جو جس کو تم نیک سمجھتے ہو, دعائیں کرواتے ہو, اس کو پیر سمجھتے ہو, بلی یہ اس کے گناہ کا نتیجہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اس کی بات کرنی تھی, تحقیق کون کرتا ہے؟ جس کے ہاتھ پورا گاؤں سنتے سناتے پورا گاؤں نکل اس کو گریبان سے پکڑ کے اس کو گھسیٹ کے باہر لے آیا, مارنے لگے. اور پورا گاؤں نے اس کا معبد خانہ جو اس نے عبادت کے لیے گھر بنایا وہ ختم کر دیا, وہی کے برابر. اب اس کو مار رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے تم کیوں ایسے میرے سے ظلم کر رہے ہو, تم تو میری بڑی عزت کرتے, میرا بڑا احترام کرتے, تمہیں کیا ہو؟ اور انہوں نے بولا ہم تیری عزت کرتے تھے, ہم سمجھتے تم بڑے نیک ہو, ہمیں کیا پتا تھا تم نیکی کے پردے میں یہ بھی کرتے ہو. ہوا کیا؟ کہا تیرے گناہ کے نتیجے بچہ پیدا ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم میری قسموں پہ بھی یقین نہیں کرو گے, تم بچے کو لاؤ, وہ بچہ ہی فیصلہ کرے. اب اس کو اتنا یقین تھا کہ میں نے اللہ کو یاد رکھا ہے تو اللہ مجھے یاد رکھے گا, اللہ مجھے بلائے گا نہیں. تو وہ بھی حیران ہوگا کہ یہ پہلے دن کے بچے کو بلانے لگا. اس نے کہا داؤد یصلی رکھا, مجھے چھوڑو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں, تم بچہ لے. انہوں نے کہا چلو ساری زندگی اس کی مانتے رہے, چلو آخری یہ بھی مان. اس نے نماز شروع کر دی, اللہ کا رونا شروع کر دیا. آج عزت نہیں بچی, میری قسموں پہ بھی انہوں نے یقین نہیں کرنا. اور کوئی نبی بھی نہیں ہے جس میں وہی آئے. ایک ہی راستہ ہے کہ تو پہلے دن کے بچے کو بلا. تیرے لیے کون سا مشکل ہے, تو پتھروں کو بلا سکتا ہے, تو درختوں کو, پہاڑوں کو بلا سکتا ہے. پہلے دن کے بچے کو بلانا تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ بس نے رو رو کے اللہ کے آگے یہ التجا کی, نماز سے فارغ ہوئے. لوگ حیران ہے کہ یہ جرائد کیا کرنے لگا. بچے کو لایا گیا, اس کو انگلی لگا کے کہا یا غلام من ابو, بچے تم بتاؤ تیرا باپ کون؟ پہلے دن تو بچے کو اللہ نے بلایا. اس نے کہا ابھی رائے غنم, میرا باپ تو بکریوں کا چرواہ ہے. لوگ فوراً شرمندہ ہو, ان کا ہمیں معاف کر.
ہم تیرے اسماعیل خان کو سونے کا بنا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْ. حضرت نے کہا نہیں وہ کچا مکان کمرہ ہی بنا. اس میں بھی اتنی نصیحت ہے کہ وہ پھر گاؤں سارا کمرہ بنا رہا ہے. شوق ذوق سے کہ ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی، تحقیق ہی نہیں کیا ہم نے. تو جب وہ کمرہ بنا رہے تھے تو پھر جرائج نے اصل بات اس نے کہا اصل یہ ہے کہ ایک دفعہ ادھر ہی میں نماز پڑھ رہا تھا تو والدہ صاحب آ گئی، بلا رہی تھی کہ بیٹا جرائج ادھر آؤ. میں اب نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے اللہ سے کہا ربی امی وصلاتی، میرے رب میری نماز تیری نماز پڑھ رہا ہوں ادھر ماں بلا. مسئلے کا اتنا پتہ نہیں تھا. وہ انہوں نے کہا دل میں ہی فیصلہ کیا کہ نماز پوری کرتا ہوں، ماں کی سن لیں. اتنے ماں چلی، دوبارہ پھر آئی، وہ پھر نماز پڑھ رہے. تیسری دفعہ پھر آئے وہ پھر نماز پڑھ رہے. پھر آواز دی کہ جرائج بیٹا میری بات سنو. تو اس نے جاتے ہوئے کہا کہ چلو مجھ سے نہیں ملتے تو کوئی فحشہ عورت کا چہرہ اللہ تجھے دکھا. تو وہ تو اللہ کے دوست تھے کہ ماں کی بد دعا اس کو بھی لگ گئی. تو ہم تو ولی بھی نہیں، پیر بھی نہیں، تو ہم ماں باپ کی نافرمانی بڑی دلیری سے کرتے ہیں. اس لیے ماں باپ کی خدمت میں بھی ہمیں یہ بہت عظیم نیکی کا موقع ہوتا ہے. اس کو بھی ضائع نہ کریں اور اللہ کو ہر وقت ہر جگہ یاد رکھیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی یاد رکھیں. اللہ رب مجھے اور آپ